बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़्म आसार सल्फ़ में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी से आगाही हासिल करेंगे। एक ज़रूरी बात याद रखें, मतलूबा अल्फाज और उनके मानी को सुर्ख़ रंग के ज़रिए ख़त कशीद किया गया है। इसके अलावा ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़े के लिए सब्ज़ रंग से ख़त कशीदा अल्फाज और इनके मुकम्मल मानी को भी ज़रूर पढ़ें। मतलूबा अल्फाज हमारे सामने हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है सल्फ़, इसके बाद है यौम, फिर अय्याम, लैल, लयाली, कोशक। ऐवान, मंजिल आली, इबरत, मकीन, अहाली मवाली, महल्लात, खुशबख्त। फ़ानी, फैज़ रसानी, बदबख्त, मग़लूब, नख़ल, शुग़ल और जावेद। सल्फ़ का मतलब है पहले ज़माने के लोग। सल्तनत, बादशाही या हुकूमत को कहा जाता है। सुल्फ़ का मतलब है सौदा या सामान वग़ैरह। सल्फ़ और सुल्फ़ इमला के लिहाज से एक जैसे हैं, सिर्फ़ आराब के फ़र्क ने इनके मायने को भी तब्दील कर दिया है। यौम का मतलब है दिन। यौम वाहिद है, इसकी जमा है अय्याम यानी ज़्यादा दिन। यौमुल हिसाब का मतलब है क़यामत का दिन। यौमुद्दीन भी क़यामत के दिन को कहा जाता है। यौमुस्सब्त हफ्ते का दिन है, यहूदियों की इबादत का दिन है। यहूदी मज़हब में हफ्ते के दिन को बहुत मुक़द्दस माना जाता है। जिस तरह हम जुम्मे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं रोज़े जुम्मा को, इसी तरह यहूदी लोग हफ्ते के दिन बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। यौमुल अरफ़ा का मतलब है ज़ुल्हज की 9वीं तारीख़ और यौमुल आशूरा का मतलब है 10 मुहर्रम का दिन, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। लैल रात को कहा जाता है। लैल वाहिद है, इसकी जमा है लयाली। लैल व नहार मुरक्कब है, ये मुतज़ाद मुरक्कब है। इसका मतलब है शब व रोज़ यानी दिन और रात। लैलतुल असरार का मतलब है शब मेराज। कोशक का मतलब है बुलंद इमारत। इसको ऐवान भी कहा जाता है, यानी कोशक और ऐवान मुतरादिफ़ात हैं। कोशों का मतलब है कोशिश करने वाला।
کوفت کا مطلب ہے مصیبت یا تکلیف. کوفت اٹھانا یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے مصیبت یا تکلیف برداشت کرنا. عبرت کا مطلب ہے نصیحت. عبرانی ایک زبان کا نام ہے. یہ یہودیوں کی قدیم ترین زبان ہے. عبرت بین کا مطلب ہے جو عبرت حاصل کرے. عبرت پکڑنا یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. عبرت دلانا یہ بھی ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب ہے نصیحت کرنا. عبرت ناک کا مطلب ہے نصیحت دلانے والا یا خوف دلانے والا. عبرت ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب بھی نصیحت حاصل کرنا ہے. مکین کا مطلب ہے مکان میں رہنے والا. اہالی موالی کا مطلب ہے نوکر چاکر. اہتمام کا مطلب ہے انتظام کرنا یا بندوبست کرنا. اہداف ہدف کی جمع ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہدف کا کیا مطلب ہے. ہدف کا مطلب ہے مقصد. احرام کا مطلب ہے پرانی چیزیں. احرام مصر بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. احرام مصر وہ مقبرے ہیں جو مصر والوں نے ہزاروں سال پہلے تعمیر کیے تھے اور آج بھی یہ باقی ہیں. محلات محل کی جمع ہے. محلل کا مطلب ہے حل کیا ہوا، گھلایا ہوا. محلل کا مطلب ہے حل کرنے والی چیز یا گھلا دینے والی چیز. اگر چینی کو پانی میں حل کیا جائے تو چینی کو محلل کہا جائے گا اور پانی کو محلل کہا جائے گا. جب محلل اور محلل آپس میں مل جائیں تو اسے محلول کہا جائے گا. حروف عام میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چینی اور پانی سے حاصل ہونے والی شربت کو محلول کہا جائے گا. محلل کو منحل بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر پانی میں چینی یا نمک کو حل کیا جائے تو چینی یا نمک کو منحل کہا جائے گا. خوش بخت کا مطلب ہے اچھی قسمت والا.
خوش بیان اس انسان کو کہا جاتا ہے جو بہت اچھے طریقے سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خوش پوش کا مطلب ہے خوش لباس یعنی اچھا لباس پہننے والا۔ خوش تدبیر کا مطلب ہے وہ انسان جو بہت اچھی تدبیر کرنے میں مہارت رکھتا ہو۔ فانی کا مطلب ہے وہ چیز جو ہمیشہ باقی نہ رہے۔ فائدہ اٹھانا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا۔ فائدہ دینا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا۔ فائدہ مند کا مطلب ہے وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ ہونا یہ بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے فائدہ ہونا یا منافع ہونا۔ اب ہمارا مطلوبہ لفظ ہے فیض رساں۔ فیض رساں سے متعلق لکھا ہے دیکھیے فیض بخش، یعنی جو معنی فیض رساں کے ہیں وہی معنی فیض بخش کے ہیں۔ لفظ فیض بخش وہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ صفحے پر دیکھیے تیسری سطر میں موجود ہے یہ لفظ۔ فیض بخش کا مطلب ہے فائدہ پہنچانے والا، یعنی فیض رساں کا مطلب ہے فائدہ پہنچانے والا۔ بدبخت کا مطلب ہے بد نصیب۔ اب ہم ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنے والے ان الفاظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں جن کو سبز رنگ کے ذریعے خط کشید کیا گیا ہے۔ بد امنی کا مطلب ہے حالات خراب ہونا۔ بد انتظامی کا مطلب ہے انتظام ٹھیک طرح سے نہ ہونا۔ بد انجام کا مطلب ہے جس کا انجام اچھا نہ ہو۔ بد اندیش اور بد باطن یہ دونوں مترادفات ہیں، ان دونوں کا مطلب ہے کسی کے لیے بری نیت رکھنے والا۔ مغلوب کا مطلب ہے ہارا ہوا۔ مغلوب الغضب کا مطلب ہے جو جلدی غصے میں آ جائے۔ مغلوب کرنا کا مطلب ہے کسی کو ہرا دینا۔
نخل کا مطلب ہے درخت، نخل ایمن کا مطلب ہے وادی ایمن میں کوہ طور کا وہ درخت جس پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تجلی الہی ظاہر ہوئی تھی۔ شغل کا مطلب ہے کام یا مشغلہ، شغب کا مطلب ہے شور، شغف کا مطلب ہے بے حد محبت، شفا بخش کا مطلب ہے جس سے شفا حاصل ہو جائے۔ شغل کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی کام میں مشغول ہونا۔